السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان بے شک الدین دین عند اللہ اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، الاسلام اسلام۔ دین تو ہمیشہ اللہ کے ہاں کیا تھا؟ اسلام ہی تھا۔ وما اور نہیں، مختلف اختلاف کیا الذین وہ جنہیں اوت الکتاب کتاب دی گئی تھی، الا مگر من بعد اس کے بعد سے ما جاءہم جب آ گیا ان کے پاس العلم علم بغین ضد سے، سرکشی سے، حد سے بڑھنے میں، بینہم آپس میں، ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرے، جو کفر کرے، بھی آیات اللہ اللہ کی حکموں کو، اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ سریع الحساب بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ جیسا کہ سٹارٹ سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں نا، اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ والذی انزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ ہی نے یہ حق پیدا اتارا آپ پہ اور یہ تصدیق کر رہا ہے پہلی چیزوں کی، اور اللہ ہی نے حق کے ساتھ انجیل بھی اتاری اور تورات بھی اتاری۔ اللہ کے ہاں ہمیشہ سے جو دین تھا، دین کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ دین کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہمارے دل کے اندر راسخ ہو جائے، دل کے اندر ہمارا جس کے اوپر یقین اور اعتقاد اور کھب جائے، جو چیز وہ دین ہوتی ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ ایک مطلب دین کا جس طرح ہم نارملی لیتے ہیں کہ وہ رستے کو کہتے ہیں، دین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ ایک دین کا مطلب کانسٹیٹیوشن بھی ہے، دستور، طریقہ، جو ایک پورے معاشرے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے جو سورہ یوسف کے اندر کیا فرمایا کہ جو دین الملکی، کہ جو بادشاہ تھا اس کے دین کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے، یعنی وہاں کا یہ دستور نہیں تھا کہ وہ رکھ سکیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک جو ہے وہ تدبیر لڑا کے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ دین کا ایک مطلب جو ہے وہ جس سے ملتا جلتا وقت دین بھی ہے، وہ ہے جس کا مطلب ہے بدلہ، جس طرح مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یعنی وہ چیز جس کے ہم آنسریبل ہیں، جس کے بارے میں ہم جواب دیں ہیں، وہ بھی دین ہے۔ اس طریقے سے دین سے مراد ایک مفسرین نے یہ لیا، دین سے جو ہے، دین جو ہے وہ کہتے ہیں قرض کو، جو ہمارا دین ہوتا ہے، اور یہ چیز ہمبلنس پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں جس سے ہم نے قرض لیا ہوتا ہے اس کے سامنے ہم ہمبل ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہم بڑے جو ہے نا باتیں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کا قرض دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جو ہے وہ ہمبل ہونا، اور ایک دین، ایک جو دین کا مطلب ہے نا، وہ مدین کہتے ہیں اس کو، مدین اور مدینہ، ایک ہوتا ہے مدینہ شہر والا، اس کا روٹ ورڈ اور ہے، ایک مدین کہتے ہیں غلام کو، سلیو کو، اور سلیو میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے کہ اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی مرضی، وہ جیسا اس کو کہا جاتا ہے، جیسا اس کا مالک کہتا ہے نا، وہ ویسا ہی عمل کرتا ہے، ویسے ہی کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہمیشہ سے جو دین تھا نا، وہ اسلام ہی تھا۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ خود کو بھی مسلم کہا، اپنی اولاد کے لیے مسلم ہونے کی دعا کی۔ تو جتنی بھی گزری ہیں، جتنی بھی ہماری جو ہے وہ گزری ہیں، امتیں گزری ہیں، ساری کی ساری مسلم تھی۔ تو ہمیشہ سے جیسے اللہ کا قانون ایک رہا، اللہ کی کتابیں رہیں، اسی طریقے سے اللہ نے دین بھی انسانیت کے لیے ایک ہی پسند فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ تو اللہ کے نزدیک اگر زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے احکامات کے سامنے سرنگوں ہونا ہے۔ جو اختلاف کی وجہ تھی نا، وہ یہ نہیں تھی کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ آپس میں جو اختلاف تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یعنی یہاں پہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ ان کی کتاب، جن کو کتاب دی گئی، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ گیا، یعنی واضح علم جو اللہ کے ہاں ایک جو حقیقت کا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ ہے، وہ آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ اختلاف کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بغش کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش میں حد سے بڑھ جانا،
کسی چیز کی خواہش میں ایک حد سے بڑھ جانا، کراس کر جانا اس حد کو۔ بغش ہوا کیا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا علم رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اختلاف کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، سمجھ لیں۔ جنرلی اختلاف 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک لا علمی کی وجہ سے، ایک بندے کو علم نہیں ہے، حقیقت کا معلوم نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اختلاف کرتا ہے، کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ یہ جو اختلاف ہوتا ہے یہ سب سے چھوٹے درجے کا ہوتا ہے، اور یہ آسانی سے دور ہو جاتا ہے کہ آپ اس بندے کو سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اس کو علم ہو جاتا ہے، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کی سمجھ میں ہو سکتا، مثلا ایک چیز ہوئی، ایک بندے نے اس کو ایک لحاظ سے سمجھا، ایک بندے نے اس کو دوسرے لحاظ سے سمجھا۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف ہوتا تھا، اور میں ایک حدیث اکثر بیان کرتا ہوں اور پھر ہر مرتبہ یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اس کو سمجھنا آپ کو دین میں، احادیث میں، قرآن میں جو چیز ہے نا جس میں بظاہر ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، اس کو سمجھ میں آسانی دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی جماعت کو بھیجا بنو قریظہ، اور کہا کہ عصر کی نماز تم نے نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ جا کر۔ یہ اللہ کے رسول کا واضح صریح حکم تھا کہ نہیں پڑھنی تم نے عصر کی نماز مگر بنو قریظہ جا کر۔ اب صحابہ نکلے، راستے میں بنو قریظہ پہنچنے پہلے عصر کا وقت ہو گیا، تو صحابہ سے ایک جو گروہ تھا نے کہا کہ چلیں جی عصر کی نماز پڑھ لیں۔ دوسروں نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول نے تو واضح فرمایا تھا کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ جا کر، تو عصر کی نماز ہم بنو قریظہ میں پڑھیں۔ جو پہلی جماعت تھی اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فوراً نکل جاؤ تاکہ عصر کے وقت تک تم بنو قریظہ میں ہو۔ اصل مقصد یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ یار نماز تم نے پڑھنی وہاں جا کے۔ تو اب اختلاف ہو گیا دونوں میں، ایک گروہ نے، کچھ صحابہ نے رستے میں ہی عصر کی نماز پڑھ لی، باقیوں نے جا کے جو ہے وہ بنو قریظہ میں جو ان کے ڈیسٹینیشن تھا وہاں پہ جا کے پڑھی۔ جب دونوں واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہ کہا کہ آپ نے غلط کیا اور نہ کہا کہ آپ نے صحیح کیا، دونوں ٹھیک تھے۔ یعنی یہ حدیث بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یار ایک ہی کام کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہی حکم تھا، ایک نے اس کو ایک طریقے سے مانا، دوسرے نے اس کو ٹوٹلی اس کے الٹ طریقے سے مانا، اور دونوں صحیح ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک اختلاف ہوتا ہے، صحابہ کے درمیان بھی تھا۔ اب یہ اختلاف میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں کہ دونوں کی نیت ٹھیک ہے، دونوں کا مقصد قرآن پہ عمل کرنا، دونوں کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ عمل کرنا۔ اب آ جاتی ہے تیسری جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ علم، جب ہمارے اندر، ہمارے پاس بہت سارا علم آ جائے، اور آج کل کے دور میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، کہ میں جو بات کر رہا ہوں نا سارے کہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، میری اپنی ایک ویلیو ہو، میرا اپنا ایک نام ہو، میرے فالوورز ہوں، میری ویڈیوز کو، میری آڈیوز کو زیادہ سنا جائے، لوگ کہیں ہاں یہ بہت بڑا عالم ہے، اور اس سے مجھے جو ہے وہ دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں، عزت بھی حاصل ہو، پیسہ بھی ملے۔ اب یہ جو چیز ہے نا یہ خطرناک ہے، اور یہ بیماری تھی یہودیوں کے اندر۔ یہود کو کہتے تھے احبار، احبار حبر سے نکلا، حبر کہتے ہیں انک کو، یعنی سیاہی کو۔ یعنی یہ اتنا پڑھتے تھے یہودی، ان کا علماء اتنا زیادہ پڑھتے تھے کہ ہر وقت ان کے جو ہاتھ ہوتے نا اس میں انک لگی رہتی تھی۔ احبار ان کو کہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں انک لگی رہے، حبر لگی رہے۔ لیکن کہ علم تو ایک نور ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ علم صرف پڑھ لینے کا، حدیثیں یاد کر لینے کا، قرآن کی آیات یاد کرنے کا، تفسیر کر دینے کا نام نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے، میں ہوں، کوئی بھی ایکس وائی زی ہے، وہ آپ کے سامنے تفسیر بیان کرے تو اس کا مطلب وہ بڑا عالم ہے یا بہت اس کے پاس علم ہے۔ نہیں، یہ علم نہیں ہے۔ یہ ایک علم کی، سمجھ لیں کہ علم کا ایک زینہ ہے، علم کی ایک ظاہری شکل ہے۔ علم تو جو ہوتا ہے وہ دلوں میں ہوتا ہے، وہ ایک نور ہے جو آپ کے اندر حلم پیدا کرتا ہے، بردباری پیدا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے، مسکینت پیدا کرتا ہے، ہمبلنس لے کے آتا۔ اگر ہمارا علم ہمبلنس نہیں لا رہا، اگر ہمارے علم کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، اگر ہمارا علم ہمیں صحیح طرف ڈائریکشن نہیں کر رہا، تو پھر یاد کر لینے سے، دوسروں کے سامنے بیان کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ عالم وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہو، جو اللہ کی ذات، صفات، ان پہ ایمان رکھنے والا، جس طرح کہ پچھلی آیت کے اندر آیا تھا نا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ علم والے وہ ہے عالم۔ اسی طریقے سے غالباً سورہ فاطر ہے یا سورہ سبا ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں۔ عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی ماننے والا، وہ عالم۔ تو
ان کے جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں اختلاف کیا ہوا؟ بغیم بینہم، ان کے پاس علم تھا، علم آ گیا تھا، لیکن ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، حدوں کو کراس کرنے کی وجہ سے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، جو کوئی بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے، تو اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے وہ اس کی ٹینشن نہ لیں، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اس کے ملٹیپل مطلب ہو سکتے ہیں کہ جلدی تمہارا حساب ہو جائے گا، اور دوسرا جب اللہ کے سامنے سارے لوگ آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کو بہت لمبا ٹائم لگے گا، اتنے سارے لوگ، اللہ بہت جلد حساب لے گا۔ اصل چیز یہ ہے اسلام اللہ کے سامنے ہمبل ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، اپنے سر کو جھکا لینا۔ جب انسان کے اندر علم بہت زیادہ آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے ہمبلنس جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے، ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ جو بدو تھے، یا جو کوئی آگے اس پہ آ بھی جائے گا، بحث آئے گی امیون پہ اور اہل الکتاب پہ، تو جن لوگوں کے پاس علم نہیں تھے انہوں نے سنا کہ یار یہ اللہ کے نبی ہیں تو ایمان لے آئے، اور جو علم والے تھے یہودی اور علماء، ان کو ان کے علم نے، ان کے اپنی جو ان کی وشز تھیں، جو ان کو ایک سٹیٹس ملا ہوا تھا، جو ان کو ایک عزت ملی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ اسلام کی اور اسلام کو قبول کرنے میں، ایمان لانے میں سے جو ہے وہ اس کو انہوں نے روک دیا، اس علم نے ان کو روک دیا۔ اس غلط علم جو تھا، جن کے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا علماء سو بن جائے، برے عالم بن جائے،